احمد میر نے بات کی, انہیں کہا سردار خان لما چوڑا قد گٹے نہ گٹا جڑیا, لت دے نال لت جڑی ہے, جنہ بڑا جھوٹ عمران خان بولدا ہے آج تک کسی نے نہیں بولیا. اس کے بعد احمد میر بھی ہنس پڑا, میں بھی ہنس پڑا. یہ احمد میر کے الفاظ. لیکن ابھی تو حامد میر صاحب کو لگتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں. وہ نہیں, حق کے ساتھ ہیں. آپ لوگ بہت جلدی جوڑ دیتے ہو کسی چیزوں کو. اب 2 مہینے 6 مہینے بعد اسی احمد میر کو دیکھنا, آپ سننا, پھر وہ بھی مجھے کہنا کہ ہاں جی اب وہ حق کے ساتھ ہے. پھر سانو بھی حق لبنا پائے گا. حق کہندے کنوں نے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو چلنا پڑتا ہے کہ یار یہ ایک چیز ہے. مثال کے طور پر آج کی حکومت بہت سارے معاملے میں ناکام ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہو؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے اس ایریے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کامیاب ہوگی. اپوزیشن اپنے ایریے میں ناکام ہو رہی ہوتی ہے. پاکستان میں اس ایک وقت میں, آگے پیچھے بھی ہوتا رہا, اس ایک وقت میں حکومت بھی ناکام, اپوزیشن بھی ناکام. شہباز شریف کی جو حکومت ہے یا اس کے جو ساتھی ہیں وہ بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور عمران خان بھی بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کامیاب کون ہے یار بھائی؟ ماں سوائے پوجا پاٹ کے, اور کیا کامیاب ہے؟ 3 سال سے آپ کہہ رہے ہو 2 دن بعد آ جائے گا, 3 دن بعد آ جائے گا, 4 دن بعد آ جائے گا. 3 سال گزر گئے. کیا آپ نے کبھی سوچا 3 سال گزر گئے, 3 دن کر کے آپ نے دن بتا دی. میں ہوں گا نا, میں نے کسی کو ووٹ دیا نا, مجھے امید ہوتی ہے کہ یار یہ الیکشن جیت جائے گا. یہ ہوتی ہے نا, الیکشن کا رزلٹ آیا تھا, وہ جیت گیا تو ٹھیک ہے, نہیں جیتا تو میں کیا کہوں گا, اگلی دفعہ جیتے گا. اگلی دفعہ کب؟ 5 سال بعد. میں یہ نہیں کہوں گا 3 دن بعد لو جی وہ آ رہا ہے, لو جی وہ آ رہا ہے, لو جی وہ آ رہا ہے. تو 3 سال گزر گئے یار. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یار انہوں نے 3 سال کس میں گزارے ہیں؟ 3 دن کہہ کے, 2 دن کہہ کے, ایک ہفتہ کہہ کے. آ رہا ہے بھائی, پرسوں آ رہا ہے جی, جمعرات کو آ رہا ہے, ہفتے کو آ رہا ہے جی, بدھ کو آ رہا ہے جی, جنوری میں آ رہا ہے جی, مڈ جنوری میں آ رہا ہے جی, فروری کے شروع کے پہلے ہفتے میں آ رہا ہے. وہ 100 تو یار اتنے ہمارے بولے تو نہیں کہنا چاہیے, یہ کچھ اور ہو گیا, وہ پوجا پاٹ میں چلے گئے. اچھا خان صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا کہ خان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. کس طرح کے جھوٹ؟ یار جھوٹ بلا کس طرح کا جھوٹ بولتا ہے وہ؟ اس کے جھوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جی جی, مثال کے طور پہ دھرنے پہ کھڑا ہے, انہیں کہ میں بجلی کا بل نہیں دینا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں بجلی کا بل نہ دینا, اور میں کہتا ہوں ہنڈی حوالہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہنڈی حوالے سے پیسہ بھیجا کریں, منگوایا کریں, بینکنگ چینل سے نہ منگوایا کریں. ٹھیک ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ لیڈر ٹھیک ہے آج کی حکومت کا مخالف ہے, تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اس کے بعد خود ہی بل دے رہا ہے. مطلب یہ تو ڈرامے بازی کرنی اس طرح کی کرو جو پکڑی نہ جائے. جھوٹ بولنا تو ماشاء اللہ اس طرح کا ہے. جھوٹ بولنا کیا ہو؟ 35 پنچر اس کے نام پر دھرنا دیا گیا تھا. 35 پنچر. وہ ٹھیک ہے, ثابت بھی آپ ہی نے کرنا. 35 پنچر پہ کیا ہوا کہ میں کیپٹل میں شو کرتا تھا. میں نے اس میں کہا کہ عمران خان آتے جاتے بھلا کیا کہتا تھا کہ مجھے ایک سفارتکار نے یہ بات بتائی ہے. اب جرنلسٹوں نے کبھی نہیں سوچا اس بات پہ کہ سفارتکار کون ہو سکتا ہے. ڈھونڈا جائے کہ کون سفارتکار ہے جو عمران کو دسدا پیا کہ 35 پنچر 2013 کے الیکشن میں لگے تھے. اتفاق کی بات ہے کسی نے غور نہیں کیا. میں مگر پہ گیا, میں کہ لبنا پائے گا یار, جو اگر ہاتھے چڑھ گیا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت رچرڈ آلسن تھا جو کہ امریکی سفیر تھا. اوکے, بس سمجھ لیں کہ میرے پاس بات آ گئی. اب وہ رچرڈ آلسن نے وہ بات بتائی تھی آغا مرتضیٰ پویا کو. آغا مرتضیٰ پویا نے یہ بات بتائی تھی عمران خان کو. میں نے اپنے شو میں آغا مرتضیٰ پویا کو لے لیا, اور میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا تھا کہ آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو یہ نہ کہنا کہ کس ایشو پہ بات کرنی, ان سے صرف یہ کہنا یہ جو دھاندلی ہوتی ہے نا انتخابات میں, تاکہ وہ لائن پہ تو آ جائے نا. اگر اس کو ایک بات کا پتہ چلے گا تو اس کا امکان ہے کہ وہ کہے گا میں نہیں آتا. لو جب آغا مرتضیٰ پویا صاحب آ گئے شو میں, لائن پہ تھے وہ, تو میں نے کہا آغا مرتضیٰ پویا صاحب ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے. ہاں نہ میں بات کرنی ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے یہ بات بتائی تھی کہ 2013 کے الیکشن میں 35 پنچر لگ گئے ہیں؟ مرتضیٰ پویا صاحب, اب وہ پہلی دفعہ ان کو ہو رہا تھا کہ یار یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا آواز کا مسئلہ ہوگا. سمجھ آ گئی, جو لوگ شو دیکھ رہے تھے ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ کوئی گڑبڑ ہے. پویا صاحب کچھ چیز
جو ہے جو نہیں بتا رہے. میں نے یہاں تک آفر دی, میں کہا جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. مرتضیٰ پویا صاحب نے اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی. وہ شو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے 1-2 مہینے بعد یہ فیاض الحسن چوہان نہیں ہے, جی جی, اس کا مجھے فون آیا, اور اس وقت نعیم الحق مرحوم زندہ تھے. ٹھیک ہے. تو فیاض الحسن چوہان کے ساتھ میری گپ شپ رہتی تھی. تو فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ خان صاحب نعیم الحق تو نہ گل کریں گے. میں کہا کرا دو. تو نعیم الحق صاحب نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ نے شو کیا ہے کہ یہ امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے یہ 35 پینچر والی بات آغا مرتضیٰ پویا کو بتائی تھی, وہ کیا آپ مجھے اپنی سی ڈی بھیج سکتے ہیں شو کی؟ میں کہا بھیج دیتا ہوں, میں مہینہ پہلے تو میں نے شو کیا. میں کہا بھیج دیتا ہوں. میں نے بھیج دیا. اس کے بعد نعیم الحق نے پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں نعیم الحق نے کیا کہا تھا, پی ٹی آئی کے نعیم الحق مرحوم نے کیا کہا تھا کہ جناب یہ رچرڈ آلسن نے بات بتائی تھی آغا مرتضیٰ پویا کو, اور آغا مرتضیٰ پویا نے عمران خان سے بات کی تھی. ہمیں تو نہیں پتا کہ ایسا کچھ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. یعنی وہ بھی جھوٹ ثابت. یعنی تم دیکھو کہ آپ پورا 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے سال اس پہ لگا رہے ہو, اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہمیں فلانے نے بتایا تھا. اگلے دن آغا مرتضیٰ پویا نے کانفرنس کر دی, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں, اب بات کرو. یار تم دیکھو نا ایک چیز کا میں کیسے ہو گیا کہ میں اس تک پہنچ گیا. انہوں نے بعد میں مجھے فون کیا, نعیم الحق مرحوم نے فیاض الحسن چوہان کے ذریعے فون کیا کہ ستار خان سے سی ڈی منگوا لو, اس کے شو میں بات ہوئی ہے. جب دی سی ڈی, اس کے بعد نعیم الحق نے پریس کانفرنس کر دی, یعنی کہ پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی, عمران خان نے پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ بات جو ہے نا وہ امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے آغا مرتضیٰ پویا کو بتائی تھی, آغا مرتضیٰ پویا نے بھی عمران خان کو بتائی. ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ ہمیں جو کوئی بات بتا دیں ہم چل پڑتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے. اب کتنی گوائیاں اس طرح کی لوگ ہیں. تو خان صاحب یہ سائفر والا بھی ایسے ہی تھا پھر؟ یار سائفر میں آپ کو سائفر کا پورا پتہ نہیں ہوتا. سائفر ہوتا کیا ہے؟ سائفر ہوتا یہ ہے کہ اس ملک میں, ہمارا ملک ہے یہاں پہ باہر کے سفیر ہوتے ہیں, سفارتکار ہوتے ہیں, سائفر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسیسمنٹ رپورٹ ادروائز اسے کہا جائے اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے. اسیسمنٹ رپورٹ ایک سفیر ہے, اسد مجید خان تھا نام اس کا, جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھا, جس نے وہ سائفر بھیجا تھا کہ جناب یہ ڈونلڈ لو جو ہے نا انہیں تڑی لاتی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس فلانا فلانا فلانا. یار کہنے کا مطلب اسے کہتے ہیں نوٹ ٹیکر. ٹھیک ہے. جب 2 ممالک کے سفارتکار آمنے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ اسد مجید خان کی فیئر ویل تھی جس میں ڈونلڈ لو آیا تھا. ٹھیک ہے. واشنگٹن میں. دونوں کی طرف سے نوٹ ٹیکر ہوتے ہیں. اگر میں سفیر ہوں, آپ سفیر ہیں یا آپ سیکٹری ہیں, تو جب ہماری ملاقات ہوگی تو دونوں کے نوٹ ٹیکر ایک دوسرے کے نوٹس لے رہے ہوتے ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی. ہمیں بھی نہیں آج تک پتا کہ اسد مجید خان کے ساتھ جو نوٹ ٹیکر تھا وہ کون تھا, اور ہمیں آج تک نہیں پتا چلا, نہ امریکی حکومت نے بتایا کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا نوٹ ٹیکر, اس نے کیا نوٹس لیے تھے. امریکہ تو چپ ہے نا, امریکہ تو اسے بول ہی نہیں رہا, بولا ہی نہیں. وہ بولے گا جس طرح ان کی روایت رہتی ہے کہ ان کے جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ کچھ سالوں بعد جا کے وہ خود پبلک کر دیتے. کس دن وہ انفارمیشن کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ پبلک ہو گیا, آ جائے گی کہ لو یہ ہے. اب اگر آپ کہتے ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, جوابی طور پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے امریکی حکومت کو کہا کہ جناب ہے دیکھو ہمارے سفیر نے یہ لکھ کے بھیجا ہے, بتاؤ ذرا. یہاں پہ قومی سلامتی کمیٹی تھی, ان کا عجیب سا تھا, وہ بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی. مداخلت ہوئی. پتہ نہیں عجیب سی بات ہے یار, مداخلت کس کو کہتے ہیں, سازش کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو ایک ہی بات کر رہے ہو. سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی ہے. یعنی قومی سلامتی کمیٹی نے یہ کہا. اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کوئی اور بات کرتی جا رہی کہ جی یہ نہیں ہوا تھا, وہ نہیں ہوا تھا. تو اس وقت کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ اس وقت آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ یار کھیڑ دے پہ. سیاسی طور پر نا سیاستدانوں کو ضرورت ہوتی ہے, اور اینٹی امریکنزم ایک ہوتا ہے. اینٹی امریکنزم آپ کو پتا, پاکستان میں جو ریئل ٹائم اینٹی امریکنز, پاکستان میں جو ریئل ٹائم اینٹی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان میں جو ریئل ٹائم اینٹی آرمی لوگ ہیں, آج تک
ان میں سے کسی ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ پوچھو صحیح، مسکراتے ہوئے پوچھو نا. نہیں میں وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ کیا ہے؟